جب پاک روح کی حضوری آتی ہے عزیزوں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، ہم کتنے کمتر ہیں، ہم کتنے جو ہے وہ خالی ہیں، اور ہمیں کتنا اور زیادہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور میں جب خداوند کے پاک روح کو مانگتا ہوں، میرے دل میں سے یہی آواز آتی ہے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیے خداوند کے کلام کے ساتھ ساتھ پاک روح کو مانگیں، کیونکہ رومیوں کے خط میں ہی لکھا ہے کہ وہی روح کیا کرتا ہے، آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ خداوند کا روح جو ہے وہ آہیں بھر بھر کر، رومیوں 8واں باب ہے اور اس کے 26ویں آیت ہے، لکھا ہے کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب پاک روح کے اندر بڑے اور خاص طور پر ینگ بچے جو ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈونٹ گیٹ سرپرائز اینڈ اسٹارٹ لوکنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسٹارٹ آسکنگ فار دا ہولی اسپرٹ، ٹھیک ہے نا، اینڈ اسٹاپ ججنگ کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا یہ کیسے ہوگا، کیونکہ ہم پاک روح کو جج نہیں کریں گے، کیونکہ خداوند کا کلام جب پاک روح آتا ہے تو ہمیں اس کو جج نہیں کرنا۔ سو آئی ڈونٹ نو وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ، لیکن وی شوڈ ناٹ جج، whoever has done that, God is speaking. عید قیام کا یہ موقع ہے، عید قیام اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، ہم خیموں کی عید کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند کے خیمے کا مطلب کیا ہے، کیوں اس عید کو منایا جائے، اس عید کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ ہم نے کلام میں جب آپ پڑھیں، آپ ان حوالوں کو لکھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا کیونکہ اگر میں سارے والے پڑھ دوں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ ہمارا باپ جو تھا ابراہیم، وہ خیموں میں رہتا تھا۔ بک آف جینیسس، پیدائش چیپٹر 12 ورس 8، 13 ورس 1، 18 ورس 1، اس میں لکھا ہوا ہے کہ باپ ابراہیم جو تھا وہ خیموں میں رہتا تھا، ڈیرے بنا کر وہ رہے۔ ہمارا باپ اسحاق جو ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 24 باب ہے، اس میں لکھا ہے 26 باب 17 ہے، 26 باب 25 ہے۔ ہمارا باپ یعقوب جو ہے، پیدائش کی کتاب 31 باب 25 ہے، 33 باب 19 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ خیموں میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اور جب ملک مصر کا بادشاہ فرعون جب یوسف سے ملا تو اس نے کہا کہ تمہارے بھائی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تمہارے فیملی والے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم چوپان ہیں، ہم کیا ہیں؟ چوپان ہیں، ہم چرواہے ہیں، اور ہم خیموں میں رہتے ہیں۔ تو اس کو بڑا اشتیاق ہوا اس کو ملنے کے لیے، اور جشن کے علاقے میں ٹھہرایا گیا کیونکہ وہ سرسبز علاقہ تھا اور یوسف نے خود اس کو پسند کیا تھا علاقے کو۔ تو کیا ہوا کہ جب فرعون جو ہے یعقوب سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تیری عمر کتنی ہے، کیونکہ یعقوب بہت بوڑھا تھا، یعقوب بہت زیادہ بوڑھا تھا۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پیدائش کی کتاب، اس کا 33واں باب ہے، 33rd چیپٹر۔ آج ہم سگنیفیکنس جو ہے وہ دیکھیں گے خداوند کے کلام، پیدائش کی کتاب اس کا 47 چیپٹر اور اس کی 7th ورس لکھا ہے کہ یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی۔ فرعون نے یعقوب سے پوچھا تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی اتنے ہوئے بھی نہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ سو اس نے اپنی عمر کو کیا کہا؟ تھوڑا کہا، اور کیا کہا؟ مسافرت کا ٹائم ہے، ٹائم آف جرنی، اور کہا کہ میرے تو بہت تھوڑے ہیں لیکن جو میرے باپ دادا ہیں ان کے دور مسافرت جو ہے وہ بہت لمبا ہے۔ سو عمر کو جب وہ بیان کر رہے ہیں تو اس نے ایک چیز کو نہیں بھولا کہ ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔
اس نے کہا میری مسافرت کے جو سال ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، 130 سال ہیں، اور اس دنیا میں میں سفر کر رہا ہوں۔ اور یہی ریزن تھا، وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، وہ لوگ خیموں میں رہتے تھے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پکھی واس جن کو کہتے ہیں پاکستان میں، یا جھگی واس جو کہتے ہیں، جو جھگیوں میں رہتے ہیں لوگ، جو کہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ جن کو جپسیز کہا جاتا ہے، they are travelers، وہ مسافر ہوتے ہیں اور وہ خیموں میں رہتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ because they don't have a permanent house، even though کہ اب ہمیں خداوند نے ان جگہوں پر اچھے گھر دے دیے، اپنے گھر دے دیے، اینٹوں سے بنے ہوئے گھر، اور ہم وہاں پر رہتے ہیں، لیکن خیمے کا کیا مقصد ہے؟ خیموں میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسافرت میں ہیں، مسافرت میں ہیں۔ اور یہی چیز خداوند نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کہی تھی کہ تم اس کو یاد رکھنا اور اس چیز کو بھولنا نہیں ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 41ویں آیت، لکھا ہے کہ تم ہر سال خداوند کے لیے 7 دن تک عید ماننا، تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے کی اس عید کو مانو، 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو کیا ہے کہ خداوند نے یہ کہا بنی اسرائیل کو کہ تم بھی سائبان بنانا اور ان میں ٹھہرنا۔ عید کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے آج جو ہے وہ 1 بجے کے قریب یہاں پر پہنچے اور یہ جو ٹینٹ سا بنایا ہے اس کو جو ہے وہ کھڑا کرنا شروع کیا۔ ہم نے اس خیمہ تو نہیں ہے، یہ ایک ٹینٹ سا کہہ لیں یا ایک مارکی کہہ لیں، اس کو ہم نے کھڑا کرنا شروع کیا، اس کو سجایا ہے، اس کے اوپر پتیاں پھول لگا دیے، سیب بھی کہیں لگے ہوں گے یہاں پہ، یہ پڑے ہیں سیب، ہم نے یہ جو ہے نا یہ بھائی نے لگایا صاحب بھائی ہم نے اس کو سجایا، لیکن جب عبادت ختم ہوگی کیا ہوگا؟ اس کو اتار لیا جائے گا، اس کو اتار دیا جائے گا، اس کو ہم پیک کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، اسٹور میں رکھ دیں گے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ خیموں کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس پہ کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے، بس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو۔ خدا کے خادم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خیمہ جو میرا ہے وہ ٹیمپریری ہے، میرے انتقال کا وقت، اپنی ڈیتھ کا ویٹ کر رہے، کہہ رہے کہ میں ایسا کچھ کر جاؤں کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے، جب میں سے چلا جاؤں تو تم میری باتوں کو یاد رکھنا۔ پولس کہتا ہے کہ ہمارا یہ خیمہ کا گھر بہت جلد گرایا جانے والا ہے۔ خیموں کی عید کو مناتے وقت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم سائبانوں میں رہنا، تم 7 دن تک ایک خیمہ بنا لینا اور اس کو دیکھتے رہنا، کیونکہ تمہارے باپ دادا جب وہ بیابان میں تھے تو وہ خیموں میں رہے تھے، وہ بیابان میں خیموں میں رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ٹیمپریری ہاؤس نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہاؤس نہیں، یہ ٹیمپریری ہاؤس ہے۔ میرے عزیزوں وہ تو فزیکل لیول پہ ان کے ساتھ ہوا تھا، ملک مصر سے نکالے گئے اور بیابان میں سے گزارے گئے اور پھر وعدہ کی سرزمین میں جو ہے وہ داخل کیے گئے۔ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم روحانی مصر سے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، ہم نجات پائی ہے۔ آج ہماری 2 بیٹیاں یہاں پر توبہ کر کے بپتسمہ لیں گی، یہ وہ بیٹیاں ہیں جو کہ ملک مصر سے نکال لی جائیں گی۔ ہمیں بھی خداوند نے اس مصر سے نکالا ہے اور اب ہم اس دنیا میں ہیں، اور یہ دنیا کیا ہے؟ بیابان ہے۔
اور ہمارے جسم کیا ہے؟ یہ خیمے ہیں، ہمیں خیموں کے اندر رہنے کا حکم ہے۔ ہماری سوچ کو خداوند نے کہا، اور خداوند نے یہی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خداوند ان کو اس دنیا میں سے نکال لے، بلکہ یہ کہ تو اس شریر سے ان کی حفاظت کرنا جب یہ اس دنیا میں ہوں گے۔ تو اس شریر سے ان کی حفاظت کرنا، تو اس شریر سے ان کی حفاظت کرنا۔ آئے خداوند میں نہیں چاہتا کہ تو میرے شاگردوں کو اس دنیا سے نکال لے۔ سو عید، خیموں کی عید اس بات کی گواہ ہے، اس بات کا ریمائنڈر ہے ہمیں بار بار کہ ہماری زندگیاں ٹیمپریری ہیں، ہماری زندگیاں عارضی ہیں۔ یہ خیمہ جو ہم نے لگایا ہے، یہ ہم اس کو ڈھا دیں گے، چیزوں کو نکال کر ہم پیک کر دیں گے، and we also will be packed up۔ جب وہ وقت آئے گا ایک تابوت میں ہمیں رکھ کر پھر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جب تک پھر مسیح نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ خیمہ کا یہ گھر جو ہے وہ گرا دیا جائے تاکہ ابدی جو ہے وہ پہنا جائے، ابدی کھڑا کیا جائے، وہ نہیں جو خاطر ہے بلکہ جو خداوند کی طرف سے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ خیمہ کا گھر جو ہے، لیکن مزے کی بات میرے عزیزو یہ تھی کہ جب باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب خیموں میں ٹھہرے، جب بنی اسرائیل خیموں میں ٹھہرے، تو خداوند خدا جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر خیمے میں ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ وہ بیابان میں تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ بیابان میں آ گیا، وہ ان کے ساتھ آ موجود ہوا۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند خدا ان کے ساتھ آ موجود ہوا، اور خداوند کا خیمہ جو تھا وہ آدمیوں کے درمیان میں لگایا گیا۔ خروج کی کتاب اس کا 29واں باب دیکھیں، ایکسوڈس چیپٹر 29۔ اور اس کی 43 ورس، 42 ورس ہے، لکھا ہے کہ ایسی ہی سخت نے قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا، تم سے باتیں کروں گا، وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا، اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ میں بنی اسرائیل کے درمیان میں سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا، تب وہ جان لیں گے کہ میں خدا ان کا خدا ہوں جو ان کے ملک مصر سے نکال کر اس لیے لایا ہوں کہ میں ان کے درمیان میں سکونت کروں، میں ہی خدا ان کا خدا ہوں۔ تو خیموں کی عید جو ہے، خیمہ نہ صرف اس بات کا نشان ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مسافرت کا دور ہے، ہم ٹیمپریریلی اس دنیا میں ہیں، اور اس دنیا میں ہم ٹینٹ کی طرح ہیں، ہمیں اکھاڑا جائے گا اور اصل کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اس چیز کا بھی نشان ہے خیمہ کہ خدا ہمارے درمیان میں ہے۔ اور یسوع مسیح کا نام، ایک بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام کیا تھا؟ فرشتے نے کیا کہا تھا کہ وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمانویل رکھے گی۔ ایمانویل کا کیا مطلب ہے؟ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ سو خیمے کا کیا مطلب ہے؟ ایمانویل، اور ایمانویل کا کیا مطلب ہے؟ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ خیمہ جو کہ خدا کا ہے، کیونکہ obviously ایک تو خیمہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارا خیمہ ہماری باڈیز ہیں، جس میں، اور خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، مسکن ہو، جس میں خدا کا روح بسا ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم ان خیموں کا حساب رکھیں اور ان خیموں کو قائم رکھیں۔ لیکن آن دی ادر سائڈ، اگر خدا کا خیمہ ہمارے درمیان میں ہے، خداوند خدا کی حضوری ہے، تو اس کو کھڑا کیسے کیا گیا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں کہ کیسے یہ خیمہ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 35واں باب 35 چیپٹر اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے کہ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس جس کا جی چاہا، کیا ہے؟ جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی، وہ خیمہ اجتماع کے کاموں اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خدا کا ہدیہ لایا۔ اور 29ویں آیت میں لکھے کہ یوں بنی اسرائیل اپنی خوشی سے خداوند کے لیے ہدیے لائے، یعنی جس جس مرد یا جس جس عورت کا جی چاہا کہ ان کے کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداوند نے موسیٰ کے معرفت دیا تھا کچھ دے، تو وہ انہوں نے دیا۔ خداوند کے خیمے کو کھڑا کرنے کی رسپانسبلٹی کس کو دی گئی تھی؟ بنی اسرائیل کو، اور اس کی پارٹیسپیشن کس کے والے تھی؟ لوگوں کے حوالے
اور میرے عزیزو آج خیموں کی عید کے اوپر یہ بھی میسج یاد رکھیں کہ خیمہ جو ہے اٹس نشان، اس چیز کا نشان ہے کہ خدا نے ہمیں جو ہے یہ رسپانسبلٹی دی ہے اپنی خوشی سے ہم اس کو کھڑا کریں۔ خدا نے ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس خیمے کو ہم کھڑا کریں اور ہم اپنی زندگیوں سے اس خیمے کو کھڑا کریں۔ آج اگر کلیسیا ایک خیمہ ہے میرے عزیزو، آج اگر کلیسیا خداوند کا مسکن ہے اور یہ اجتماع کی جگہ ہے، تو اس میں کون اپنی خوشی سے لائے گا؟ ہم سب لائیں گے۔ اور خیمہ ایک اور چیز کا نشان ہے، خیمہ جو ہے اس چیز کا نشان ہے کہ خدا جو ہے ہماری زندگی میں ایک نیا کام کرنا شروع کرے گا اور ایک نیا آغاز دے گا۔ خروج ہی کی کتاب اس کے 40ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ کیا کر دینا؟ کھڑا کر دینا۔ کون سے مہینے میں؟ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ نیا سال، نئی بگننگ، نیو بگننگ، نیا آغاز جو ہے وہ خیمہ اس چیز کو بتاتا ہے، اور یہ چھٹکارے کا دن بھی کہلاتا ہے کیونکہ خدا نے اس چیز کا حکم دیا تھا، اور یہ خداوند نے کہا تھا کہ یہ سب کے لیے یہ خیمہ ہوگا۔ استثنا کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں، ڈیٹرونومی چیپٹر 31 میں جائیں گے، اس کی 10ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید قیام میں جب سب بنی اسرائیل خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جس سے وہ خود چنے گا، تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو بھی جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط سے عمل کریں۔ تو خیمہ کس چیز کا نشان ہے؟ ادھر دیکھنا بند کر گائز، اسٹاپ ڈسٹریکٹنگ اس۔ سو خیمہ کس چیز کا نشان ہے؟ خیمہ جو ہے اس چیز کا نشان ہے کہ چھٹکارے کا سال آ پہنچے۔ خیمہ اس چیز کا نشان ہے کہ خداوند کی طرف سے وہ 7واں سال جو ہے وہ آ پہنچا، اور یہ 7 سال جو ہے کس چیز کا نشان ہے؟ یہ سبت کی علامت ہے، کیونکہ پہلے 6 دن جو تھے وہ 6000 سال کو ظاہر کرتے ہیں۔ 7واں دن جو ہے وہ 7ویں سال کو، جوبلی کے سال کو، چھٹکارے کے سال کو، سبت کے سال کو ظاہر کرتا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ سبت کا آرام ابھی باقی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ شریعت کو پڑھ کر سنایا جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 1000 سال کی بادشاہی آئے گی تو یسایہ کی کتاب 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا خیمہ جو ہے وہ، خداوند کا پہاڑ جو ہے وہ قوموں کے پہاڑ کے اوپر قائم کیا، خداوند کا گھر وہاں پر قائم کیا جائے گا، اور وہاں سے شریعت صادر کی جائے گی۔ اور یہ شریعت صرف لوگوں کے لیے نہیں، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، بلکہ لکھا ہے کہ مسافروں کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ اور پھر زکریا 14 باب میں لکھا ہے کہ ہر قوم کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ آ کر خداوند کی حضوری میں عید قیام منائے۔ کیوں بار بار خداوند اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں اس خیمے کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ خداوند خیمے میں رہتا ہے، بات یہ ہے کہ خداوند نے ہمیں مل کے مصر سے نکالا ہے، بات یہ ہے کہ اب ہم مسافرت کے اندر ہیں، بات یہ ہے کہ ہم بیابان میں سے گزر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ جو چیزیں نظر آتی ہیں دیکھنے والی ہیں وہ ساری عارضی ہیں، اور اندیکھی چیزیں جو ہیں وہ ابدی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خیام والا بنانا ہے کہ ہم جو ہیں ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم بہت جلد جو ہے اس دنیا سے نکال لیے جائیں گے، چاہے ہماری موت کے وقت، چاہے مسیح کی آمد کے وقت، ہاللیلویا، چاہے ریپچر کے ذریعے سے، چاہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے۔ خدا ہمیں نکال لینے کا ہے۔ اور ایک اور چیز خیموں کی عید کے بارے میں، خیمے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ خداوند کی پروٹیکشن کو بھی ظاہر کرتا ہے، خداوند کے گھر کے حصہ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہی شخص خداوند کے ٹینٹ میں ہوگا، خداوند کے گھر میں ہوگا جو کلیسیا کا حصہ ہے۔ تو خیمہ کلیسیا کو بھی ظاہر کرتا ہے اور حفاظت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ زبور کی کتاب میرے ساتھ دیکھیں، اس کا 27واں باب دیکھیں، 27 زبور اور اس کی 5ویں آیت، لکھا ہے کہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا، اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ خیمہ جو ہے وہ روحانی جنگ میں فتح کا نشان ہے،
خیمہ جو ہے وہ خداوند کے پناہ میں چھپ جانے کا نشان ہے. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, سایہ میں رہتا ہے, وہ خداوند قادر مطلق خدا کے سایہ میں سکونت کرے گا. وہ مجھے اپنے شامیانے میں چھپاتا ہے, وہ مجھے اپنے خیمے میں چھپاتا ہے. لکھا کہ میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا, میں گاؤں گا, میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا. زبور 34 میں دیکھیں, اس کے اندر لکھے 7ویں آیت میں, خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. ہاللیلویہ. زبور 15 اس کی پہلی آیت میں دیکھیں میرے ساتھ, 15واں زبور اور اس کی پہلی آیت. اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا, تیرے مقدس کوہ پر کون سکونت کرے گا؟ وہی جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچائی بولتا ہے, وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا, اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا, وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے, پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں, خواہ نقصان ہی اٹھائے, وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا, ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. اکلیسیا کی تصویر ہے میرے عزیزو. زبور 61 میں جائیں میرے ساتھ, 61 سام میں جائیں. اس کی پہلی آیت سے, اے خداوند میری فریاد سن, میری دعا پر توجہ کر, میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا. تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے, کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج ہے. میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا, میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا, کیونکہ اے خداوند تو نے میری منتیں قبول کی ہیں. تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں. کیونکہ خداوند جو ہے وہ خیمے کا خدا ہے. خداوند نے اپنا تخت ہمارے درمیان میں لگایا ہے. اعمال کی کتاب میں جائیں, بک آف ایکٹس چیپٹر 15 میں ہم دیکھیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے کہ اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کر دوں گا, تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام سے کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں. مکاشفہ کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں, ریولیشن چیپٹر 15 میں جائیں گے, 13 میں جائیں گے اور اس کی ورس 6 میں جائیں گے, 13ویں باب میں اور اس کی 6ٹھی آیت میں. ابلیس کیا کر رہا ہے, مخالف مسیح کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے کہ اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکا. میرے ساتھ دیکھیں چیپٹر 15 اور اس کی 5ویں آیت. لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 21واں باب اور اس کی 4تھی آیت, 3ری آیت. لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں ہے, وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا خود آپ ان کے ساتھ رہے گا. میرے عزیزو, خدا کا خیمہ جو ہے وہ خدا کی مرضی ہے. خدا کا خیمہ جو ہے وہ خدا کی سکونت ہے. خدا کا خیمہ جو ہے وہ خداوند کی حفاظت ہے. خدا کا خیمہ جو ہے وہ کلیسیا ہے. خدا کا خیمہ جو ہے وہ آسمان کے رہنے والے لوگ ہیں. خدا کا خیمہ جو ہے اس کی ہیکل ہے. خدا کا خیمہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کے لوگ جو ہے پاک روح کی حضوری سے معمور ہوتے ہیں. خدا کا خیمہ وہ جگہ ہے جس کو مسکن, اس کی سکونت کی جگہ کہا گیا ہے. خدا کا خیمہ آپ ہیں, خدا کا خیمہ ہم ہیں. ہاللیلویہ, ہم مل کر ہیں. خدا کا خیمہ جو ہے وہ مسافرت کا خیمہ ہے. خدا کا خیمہ جو ہے وہ دنیا کا نہیں ہے, آسمان کا ہے. ہاللیلویہ, کیونکہ یہ خدا کا ہے اور یہ اس خیمے کی تصویر ہے. میرے عزیزو, خیموں کی عید کی ایک اور خاص بات تھی. میں حوالہ نہیں پڑھاؤں گا بلکہ آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں. خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ سال میں 3 دفعہ تم میرے سامنے آنا. پہلی دفعہ جب پہلے پھلوں کی عید تھی, ٹھیک ہے نا. دوسری دفعہ جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا تھا, جس کو پینتیکوست کہتا ہے. تیسری دفعہ جب تم اپنی پیداوار کو جمع کرو, اپنے پھل کو جمع کرو. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ وہ دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک جائیں اور اس کے برگزیدوں کو جمع کریں,
क्योंकि कटाई दुनिया का आखिर है। और फिर मुकाशफा में लिखे कि उसने अपनी दरांती निकाली और उसने उसको चलाया और उसने उनको पकड़ा और अपने खत्ते में डाले। और उसने फिर फरिश्तों को भेजा कि वो जाएं और अंगूरों को काटें। वो नस्ल जो कि बदकार है, वो नस्ल जो कि खुदावंद की बात को नहीं मानती। और लिखा है कि फिर उनको हौज में रोन दिया गया। मेरे अज़ीज़ों, ये खैमों की ईद जो है वो जमा करने की ईद है। खैमा जो है वो खुदावंद के घर में दाखिल होने की ईद है। और 1000 साल बादशाही जो 1000 साल की किंगडम है, 1000 years किंगडम है, उसका निशान है। ये खुदावंद की हुज़ूरी का निशान है। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद ने बाइबल में इसी चीज़ को बयान किया है। और ये ईदों का पिनिकल है। आपको पता है कि जो कहते हैं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, द बेस्ट थिंग हैज बीन लेफ्ट फॉर द लास्ट। और जो ईदों के अंदर सबसे बड़ी ईद है वो ये ईद है, खैमों की ईद, क्योंकि इसमें खुदावंद की मर्जी जाहिर होती है कि खुदावंद चाहता है कि आदमियों के दरमियान उसका खैमा हो। मूसा को जब खुदा ने चुना था तो खुदा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दरमियान में रहूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? खुदा की ख्वाहिश तो थी कि खैमा लगे, प्रॉब्लम क्या थी कि इस्राएलियों के दिल सख्त थे, उनके दिल पत्थर के थे। और वो जो लिखा भी गया कलाम वो पत्थर की तख्ती पर लिखा गया। क्यों? वो इस चीज़ की अलामत थी कि इनके दिल सख्त है। लेकिन लिखा कि जब पाक रूह आया तो हमारे संगीन दिल, पत्थर के दिल निकाल कर पोश्तीन दिल, नरम दिल, रिसेप्टिव हार्ट्स हमें दे दिए गए। और अब इट इज पॉसिबल थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड थ्रू हिज क्रॉस कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान लग सकता है। हालेलुया। और हमेशा के लिए लग सकता है। पहले लगाया गया, लेकिन क्या हुआ कि इस्राएल के लोग बार बार गुनाह करते थे और बार बार आफतें आती थी उन पर। हैकल बनाई गई, लेकिन वो हाथ से बनाया हुआ था, गिरा दिया गया। लेकिन अब जब खुदा ने उस खैमे को, दाऊद के गिरे हुए खैमे को खड़ा किया है पाक रूह के वसीला से, तो फिर वो हमेशा के लिए खड़ा किया गया। और लिखे कि उसको कोई गिरा नहीं। तो ये ईद, इसकी तकमील बहुत जल्द होने वाली है। अगर चाहते हैं कि हम खुदा के खैमे का हिस्सा बने, उसके घर का हिस्सा बने, उसके लोग, उसकी फैमिली बन जाए, तो इसको याद करने का मकसद यही है, नथिंग एल्स। There's no such big thing about कि ये टेंट लाते थे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ टेंट ला के तो कुछ स्पेशल किया, नहीं। इस चीज़ का निशान है कि it keeps reminding us, हम याद कर रहे हैं कि how temporary our lives are, कितना नाकिस है सब कुछ और कितना कामिल है वो जो आने वाला है। और जब कामिल आएगा फिर हमें कामिल कर देगा। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।